اپنے شو ایم بی جی اسپیکس کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان میں آج بھی جنرل رانی کا نام اس قدر مقدس ہے اور یہ نام لینا جو ہے معیوب سمجھا جاتا ہے، اور جو کوئی یہ نام لینے کی جسارت اور گستاخی کرتا ہے اسے اس کے ادارے کی طرف سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ رہی ہو کہ رانی کے نام کے ساتھ بھی جنرل کا سابقہ جو ہے وہ آتا ہے، اور چونکہ جنرل پاکستان میں جو ہے ہولی کاؤس سمجھے جاتے ہیں، اس لیے جنرل رانی کا نام بھی جو ہے وہ مقدس ٹھہرا ہے۔ جو کوئی جنرل رانی کا نام لے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ یہی ہوا کیپٹل نیوز کے میزبان حامد میر کے ساتھ، جنہیں جنرل رانی کا نام لینے پر جو ہے وہ جبری رخصت پر بھیج دیا گیا ہے۔ جیو نیوز کی انتظامیہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، اور حامد میر صاحب نے بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ادارے کی طرف سے ان سے وضاحت مانگی گئی تھی ان کے بیان پر، اور اب انہیں کہا گیا ہے کہ وہ کیپٹل ٹاک کی میزبانی جو ہے وہ نہیں کریں گے، انہیں جبری رخصت پہ بھیج دیا گیا ہے۔ اور اب جیو نیوز کے اینکر جو ہیں جنید نیوز اینکر، وہ اس شو کی جو ہے وہ میزبانی کریں گے۔ یہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور حامد میر صاحب کو جبری رخصت پر بھیجے جانے کی بظاہر جو وجہ معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ چند روز پہلے ولاگر اسد طور پر حملے کے خلاف جو احتجاجی مظاہرہ ہوا اسلام آباد میں، اس میں حامد میر صاحب نے ایک جذباتی تقریر کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں ہمارے گھروں میں گھس کے ماریں گے تو ہم آپ کے گھروں میں تو نہیں گھس سکتے، کیونکہ آپ کے پاس بندوقیں ہیں، آپ کے پاس توپیں ہیں، آپ کے پاس ٹینک ہیں، لیکن ہم آپ کے گھروں کی جو خبریں ہیں، آپ کے ڈرائنگ رومز کی خبریں جو ہیں وہ ہم لیک کر دیں گے، ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ وہاں کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو گولی کیوں ماری اور آپ کس جنرل رانی کے ساتھ تھے۔ حامد میر صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن ان کے ان جملوں کو مخصوص اداروں اور مخصوص شخصیات کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا گیا۔ ان کی طرف سے کوئی باضابطہ رد عمل جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، اس بات کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی، نہ ہی ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی وضاحت مانگی گئی، نہ ہی اس پہ کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی یا چارہ جوئی جو ہے وہ کی گئی۔ لیکن جیو نیوز کی انتظامیہ پر دباؤ ڈال کے حامد میر صاحب کو وہاں سے فارغ کروا دیا گیا، اور اب وہ کیپٹل ٹاک کی میزبانی جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ اب فواد چوہدری صاحب سے پوچھا جانا چاہیے، جنہوں نے چند روز پہلے جو بی بی سی کا شو ہے ہارڈ ٹاک، اس کے میزبان سٹیفن سیکر سے کہا تھا کہ اگر اظہار رائے کی آزادی کی بات کریں تو پاکستان کا شمار آزاد ترین ممالک میں ہوتا ہے، اور یہ ہے اظہار رائے کی آزادی۔ شاید اظہار رائے کی آزادی کا معاملہ یہ ہے، فواد چوہدری صاحب جس اظہار رائے کی آزادی کی بات کر رہے تھے اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہاں اظہار رائے کی آزادی تو ہے، لیکن اظہار رائے کے بعد کی جو آزادی ہے اس کی ضمانت حکومت کی طرف سے جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ کئی صحافی جو ہیں وہ عتاب کا نشانہ بنے ہیں۔ یہ کوئی پہلی مثال جو ہے وہ نہیں ہے، اس سے پہلے طلعت حسین صاحب کو جو ہے وہ جیو نیوز سے فارغ کیا گیا۔ نصرت جاوید صاحب جو ہیں ڈان نیوز پہ پروگرام کرتے تھے، انہیں وہاں سے فارغ کیا گیا۔ مطیع اللہ جان جو ہیں وہ وقت نیوز سے ان کی چھٹی کرا دی گئی۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہیں وہ کیپٹل نیوز پہ پروگرام کیا کرتے تھے۔ نجم سیٹھی صاحب 24 نیوز پہ پروگرام کیا کرتے تھے۔ ایک لمبی جو ہے وہ فہرست ہے ان لوگوں کی جنہیں ان کے اداروں نے فارغ کر دیا، اور بتایا یہی گیا کہ اداروں پر دباؤ ہے ان لوگوں کو فارغ کرنے کے حوالے سے، اور اگر ان لوگوں کو فارغ نہیں کیا گیا تو پھر اداروں کی خیر نہیں ہوگی، پھر اداروں کو اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ اور جب ظاہر ہے کسی ادارے کے مالکان کو یہ فیصلہ کرنا ہو کہ انہوں نے ادارے کو بچانا ہے یا ایک صحافی کو بچانا ہے، تو پھر ظاہر ہے اس صحافی کی قربانی اور بھینٹ جو ہے وہ دینا پڑتی ہے۔ تو دیوتا جب بھینٹ مانگتے ہیں تو اس سے قطعاً جو ہے وہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ فواد چوہدری صاحب سے یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ انہوں نے بی بی سی کے شو ہارڈ ٹاک میں جو پیرامیٹرز طے کیے تھے ان کی روح سے کیا اب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ صحافی شمار ہوتے ہیں یا نہیں؟ یعنی حامد میر صاحب، طلعت حسین صاحب، مطیع اللہ جان صاحب، مرتضیٰ سولنگی صاحب، نصرت جاوید صاحب
اور نجم سیٹھی صاحب اور اس طرح دیگر لوگ جن کو ان کے اداروں نے دباؤ کی وجہ سے جو ہے وہ فارغ کر دیا ہے، کیا اب وہ ان کی ڈیفینیشن کے مطابق، ان کی ڈکشنری کے مطابق صحافی شمار ہوتے ہیں یا وہ انہیں صحافی نہیں مانتے؟ اسی طرح طلعت حسین پہ تو انہوں نے یہ الزام عائد کر دیا تھا فواد چوہدری صاحب نے کہ چونکہ ان کے شو کی ریٹنگ نہیں آ رہی تھی اس لیے انہیں فارغ کر دیا گیا۔ تو کیا یہی بات وہ پاکستان کے سب سے پاپولر ٹاک شو کیپٹل ٹاک کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں کہ چونکہ اس کی ریٹنگ نہیں آ رہی تھی تو اس لیے حامد میر صاحب کو فارغ کر دیا گیا؟ یہ اس حوالے سے فواد چوہدری صاحب کو جو ہے وہ وضاحت ضرور کرنی چاہیے۔ اور ایک طبقہ جو ہے ہمارے ہاں وہ بھی ہے جو اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی طلعت حسین صاحب کو جیو نیوز نے فارغ کیا، یا حامد میر صاحب کو جیو نیوز نے فارغ کیا، یا نصرت جاوید کو ڈان نیوز نے فارغ کیا، یا مطیع اللہ جان کو وقت نیوز نے فارغ کیا، یا سولنگی صاحب کو جو ہے وہ کیپٹل نیوز سے فارغ کرنا پڑا، یا نجم سیٹھی کا شو 24 نیوز پہ بند کرنا پڑا۔ تو یہ فیصلہ اس چینل کی انتظامیہ نے کیا ہے، اس سے اسٹیبلشمنٹ کا یا اداروں کا جو ہے وہ کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ایک انٹرنل ڈیسیژن ہے اور ادارے کی جو انتظامیہ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو اس کی اور دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن اس کا الزام جو ہے اداروں پہ لگانا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک طبقہ ہمارے ہاں ہے جو شتر مرغ کی طرح اپنی گردن ریت میں دبائے ہوئے ہے اور اس حقیقت سے جو ہے آنکھیں ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ انہیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ پاکستان میں فیصلے ہوتے کہاں پہ ہیں اور اس کا اعلان جو ہے وہ کس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو آرمی چیف کا تقرر ہے اور جو ڈی جی آئی ایس آئی کا تقرر ہے، جتنے بھی دفاعی جو ادارے ہیں ان کے سربراہان کا تقرر ہے، وہ وزارت دفاع اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کرتی ہے۔ لیکن اس کا اگر یہ مطلب لے لیا جائے کہ یہ فیصلے وزارت دفاع ہی کرتی ہے یا وزیر دفاع جو ہیں وہ کتنے بااختیار ہیں اور کتنے مجبور ہیں، ان کے اختیارات کہاں تک ہیں، یہ بات ہم سب جو ہیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، یہ فیصلہ بظاہر تو جج صاحبان نے دیا، عدلیہ نے کیا، لیکن در حقیقت یہ فیصلہ کہاں پہ ہوا، کس نے کیا، یہ بات ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ نواز شریف پاناما کے ذریعے نااہل ہوئے، جج ارشد ملک جو ہیں اور جج احتساب عدالت کے جج بشیر جو ہیں، انہوں نے جو فیصلے دیے وہ فیصلے کہاں کیے گئے اور کیسے ہوئے، یہ بات ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جسٹس شوکت صدیقی جو ہیں انہیں کیوں فارغ کیا گیا، انہیں کس کے کہنے پر فارغ کیا گیا، یہ بات ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے کوئی اب ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ کوئی سربستہ راز نہیں ہے کہ یہ جو ادارے ہیں میڈیا کے ادارے، یہ جب اپنے اینکرز کو، کالم نگاروں کو جب انہیں بامر مجبوری فارغ کرنا پڑتا ہے تو وہ ان پہ کس کا دباؤ ہوتا ہے اور کس وجہ سے انہیں جو ہے یہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، یہ سب ہم بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ جانتے ہیں۔ یہ وہی ادارے ہیں جن کا ہم نام نہیں لے سکتے، جنہیں ہم کبھی محکمہ زراعت کہتے ہیں، جنہیں اب ہم کبھی خلائی مخلوق کہتے ہیں، کبھی ہم انہیں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، کبھی انہیں مقتدر حلقے کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، لیکن سب یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ ایک میسج آتا ہے اور ہیڈ لائنز جو ہے وہ بدل جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ خبر چلانی ہے، یہ خبر نہیں چلانی، اس خبر کو پلے اپ کرنا ہے، یہ خبر تو چلانی ہے لیکن اس میں آپ نے ہمارا حوالہ جو ہے وہ نہیں دینا، اور ٹی وی چینلز جو ہیں وہ یہ جو ڈائریکشن جاری ہوتی ہے اس کی تعمیل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ ڈائریکشن جو ہے وہ کون دیتا ہے، اور حامد میر صاحب نے جو ہے بالکل درست کہا ہے کہ یہ جو پابندیاں ہیں یہ ان کے لیے نئی نہیں ہیں، ان کے لیے تو کیا جتنی بھی میڈیا کی کمیونٹی ہے کسی کے لیے بھی نئی نہیں ہے۔ میڈیا ہر دور میں زیر اعتاب رہا ہے، ہر دور میں میڈیا کو ابتلاء و آزمائش کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا ہے۔ کیا میں پاکستان کے بعد شاید ہی کوئی ایسا دور ہو کہ جب میڈیا پہ قدغنیں جو ہیں وہ نہ لگائی گئی ہوں۔ آپ کوئی بھی دور اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میڈیا جو ہے وہ ہمیشہ سے پابند سلاسل رہا ہے، ہمیشہ سے اسے انواع و اقسام کی پابندیوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن میڈیا ان پابندیوں کے باوجود جو ہے حق بات کہنے سے اور عوام تک، لوگوں تک حقیقت اور خبر پہنچانے سے جو ہے وہ باز نہیں آیا۔ میرے سامنے ایک کتاب رکھی ہے جس کا نام ہے دا پریس ان چینز، ضمیر نیازی صاحب کی یہ جو کتاب ہے
یہ کتاب ایسے واقعات سے بھرپور ہے، اس میں کئی حامد میر ہیں، اس میں کئی طلعت حسین ہیں، کئی نصرت جاوید ہیں، کئی مطیع اللہ جان ہیں، کئی مرتضیٰ سولنگی ہیں، جن کو جو ہے وہ پابندیوں کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود میڈیا کو خاموش نہیں کیا جا سکا، میڈیا کی آواز جو ہے وہ نہیں دبائی جا سکی، کیونکہ جو لوگ یہ فیصلے کرتے ہیں انہیں شاید اس حقیقت کا ادراک نہیں ہے کہ صحافی ایک چینل سے فارغ ہوگا، دوسرے چینل میں چلا جائے گا، کہیں بھی نہیں جائے گا۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، صحافی ہی رہے گا، بلکہ وہ جب ایک ادارے سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایک طرح سے اس پہ جو پابندیاں ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر وہ بات بھی کہہ سکتا ہے جو چینل میں بیٹھے ہوئے شاید اس کے لیے کہنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس کتاب میں ایسے کئی واقعات جو ہیں وہ بیان کیے گئے، چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 63 پر ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ پاکستان کے جو تیسرے وزیر اعظم تھے محمد علی بوگرا، ان کے بارے میں ایک خبر شائع ہوئی۔ ان کی ایک پرائیویٹ سیکرٹری تھی مس عالیہ، جن کا تعلق جو ہے لبنان سے تھا، بیروت سے تھا، اور وہ ان کی جو ہے وہ سیکرٹری تھی۔ وزیر اعظم جب بنے تو تب بھی اس کو اپنے ساتھ رکھا انہوں نے۔ تو ان کے بارے میں کراچی کا ایک اخبار تھا روزنامہ مسلمان، اس نے خبر لگائی کہ وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے اپنی پرائیویٹ سیکرٹری مس عالیہ سے شادی کر لی ہے۔ یہ جو اخبار تھا مسلمان، اس کا اپنا پرنٹنگ پریس نہیں تھا، اور یہ جنگ کا جو پرنٹنگ پریس تھا وہاں پہ یہ شائع ہوتا تھا۔ وہاں پہ جب یہ اخبار چھپا تو خلیل الرحمن صاحب جو ہیں، جو جنگ کے ایڈیٹر تھے، ان کے نظر سے یہ خبر گزری، تو انہوں نے اس وقت کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں سید ہاشم رضا، انہیں ٹیلی فون کال کی اس خبر کو کنفرم کرنے کے لیے کہ آیا یہ بات درست ہے۔ جب سیکرٹری اطلاعات ہاشم رضا کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ کاپیاں یہیں پہ روک لیں، ایک کاپی بھی جو ہے، ایک اخبار بھی جو ہے وہ باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تو جو وزارت اطلاعات تھی اس نے ساری کاپیاں جو ہیں وہ ضبط کر لیں، اور جو روزنامہ مسلمان کے ایڈیٹر تھے انہیں سیکرٹری اطلاعات کے دفتر میں جو ہے وہ طلب کیا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ چونکہ آپ نے وزیر اعظم کے خلاف ایک بے بنیاد خبر جو ہے لگائی ہے، اس لیے نہ صرف آپ کی یہ کاپیاں ضبط کی جا رہی ہیں بلکہ آپ کا نیوز کا کوٹا جو ہے وہ بند کیا جا رہا ہے، اور یہ جو کاپیاں آپ کی ضبط کی گئی ہیں اس کے عوض آپ کو حکومت جو ہے وہ پیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو مسلمان اخبار کے جو ایڈیٹر تھے انہوں نے یہ بات خاموشی سے سنی، کوئی احتجاج نہیں کیا، اور انہوں نے کہا جی یہ پیسے بھی آپ اپنے پاس رکھیں، اور یہ جو کاپیاں آپ طلب کر رہے ہیں، اور چونکہ نیوز پرنٹ اس اخبار کا بند ہو گیا تو اس کی وجہ سے یہ اخبار جو ہے وہ چل نہ سکا، اور پیپر کی قلت کی وجہ سے جو ہے وہ الٹیمیٹلی بند ہو گیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد جو غیر ملکی خبر رساں ایجنسی ہے رائٹرز، اس نے یہی خبر دی کہ محمد علی بوگرا نے اپنی سیکرٹری مس عالیہ سے بیروت میں شادی کر لی ہے۔ تو تب نہ تو یہ ہے کہ اس پہ کوئی ڈینائل آیا، نہ اس پہ کوئی کارروائی کی گئی، بلکہ سرکاری سطح پہ اس بات کا جو ہے وہ اعتراف کر لیا گیا۔ اس کے بعد بھی مسلسل صحافت جو ہے وہ پابند سلاسل رہی، زیر عتاب رہی۔ ماشاء اللہ دور میں جو ہے جو ہی ایوب خان نے ٹیک اوور کیا تو صحافت کے لیے ایک برا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ سیکیورٹی ایکٹ کے تحت اور سیفٹی ایکٹ کے تحت کئی جو نامور صحافی ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا، جن میں فیض احمد فیض ہیں، احمد نعیم قاسمی ہیں، سید سبت حسن ہیں، اور بھی کئی معروف صحافی ہیں جنہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اور پھر جس طرح ملک پہ قبضہ کیا گیا تھا، شب خون مارا گیا تھا، اسی طرح چند ماہ بعد جو ہے پھر صحافت پہ ایک نئے سرے سے کو کیا گیا، شب خون جو ہے وہ مارا گیا۔ اور یہ بات ہے 18 اپریل 1959 کی، جب جو ہے اس کو پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کے زیر انتظام جو اخبارات شائع ہوتے تھے، جس کے جو مالک ہیں میاں افتخار الدین تھے، اس کو ایوب خان کی حکومت نے جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا، اور اس ادارے کو جو ہے حکومت نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اور پھر کوئی لگ بھگ 5 سال بعد 1964 میں جو ہے ایک ادارہ تشکیل دیا گیا حکومتی سطح پہ، نیشنل پریس ٹرسٹ NPT، اور جتنے وہ اخبار وہ جو پروگریسو پیپرز لمیٹڈ یعنی PPL کے زیر انتظام شائع ہونے والے اخبار تھے، اور کچھ اور اخبار بھی اس میں ڈال کے یہ گویا 12 جو اخبار ہیں وہ اس کے NPT کے زیر انتظام آ گئے، اور پھر NPT کا جو انتظام ہے وہ ایک جنرل کے سپرد جو ہے وہ کر دیا گیا، اور صحافیوں پر قدغنوں کا سلسلہ، صحافیوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح سے وہ جاری رہا۔ ایک اور جو دلچسپ واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک رات جب ریڈیو پاکستان پر یوم دفاع
کا یہ دن تھا، اور رات کو یوم دفاع کے موقع پہ ریڈیو پاکستان شورش کشمیری کے لکھے ہوئے جو ترانے ہیں وہ نشر کر رہا تھا۔ جب یہ ترانے نشر ہو رہے تھے تو اسی اثناء میں جو ہفتہ روزہ چٹان کے مدیر ہیں شورش کشمیری صاحب، ان کے گھر پہ جو ہے وہ ریڈ کیا گیا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ کیسی یعنی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک طرف شورش کشمیری کے ترانے ریڈیو پاکستان پہ نشر ہو رہے تھے اور دوسری طرف غداری کے الزامات کے تحت جو ہے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ حالانکہ ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ انہوں نے ہفتہ روزہ چٹان میں ایک اداریہ لکھا جس کا عنوان یہ تھا کہ صدر ایوب خان کو کیا کرنا چاہیے۔ اس میں انہوں نے ایوب خان کی غلطیوں کا ذکر کیا اور انہیں چند مشوروں سے نوازا کہ اس حوالے سے ایوب خان کو کیا کیا اقدامات جو ہیں اٹھانے چاہیے اور کیا کیا جو ہے وہ کرنے چاہیے، اور اس جرم کی پاداش میں ان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج ہوا اور انہیں جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد بھی صحافی ابتلاء و آزمائش کے دور سے گزرتے رہے، خواہ ایوب خان کا دور ہو، یحییٰ خان کا دور ہو، یا ایون جو سول مارشل ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کا دور آ گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک نئے سرے سے صحافیوں کی ابتلاء اور آزمائش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے جب صحافیوں کو کوڑے مارے گئے، اور یہ واقعہ بھی اس کتاب میں دا پریس ان چینز میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ 13 مئی 1978 کا دن تھا جب 4 صحافیوں مسعود اللہ خان، اقبال احمد جعفری، خاور نعیم ہاشمی اور نثار زیدی کو جو ہے وہ کوڑے مارے گئے، اور پریس ان چینز میں وہ پریس ریلیز بھی جو ہے وہ ریپروڈیوس کی گئی ہے جو اس موقع پہ سمری کورٹ نے جو ہے وہ جاری کی تھی۔ اس میں لکھا ہے ویریس سمری ملٹری کورٹس ان لاہور ٹوڈے سینٹینس 11 جرنلسٹ press workers to various terms of imprisonment and released 5 newsmen press workers after giving warning. They were tried under falan for organizing meeting at an open public place, raising slogans, displaying banners and starting hunger strike. اس کے بعد صحافیوں نے جو ہے صحافیوں کی جو یونینز تھیں PFUJ اور دیگر یونینز، انہوں نے تحریک چلائی حکومت کے خلاف اور اس پہ احتجاج کیا، تو اس پہ پھر مزید گرفتاریاں ہوئیں، اور آگے چل کے صفحہ نمبر 180 پہ بتایا گیا ہے کہ ایک خاتون صحافی کو بھی اس کے کم سن اور معصوم بچے سمیت جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ Journalist Lala Rukh Hussain, who was arrested in early hours of August 14 with her baby and lodged in Karachi jail, she was freed after about 2 weeks. اس طرح کے واقعات اس میں اس کتاب میں بے شمار بیان کیے گئے ہیں جو بتاتے ہیں کہ صحافی گرفتار ہوئے، صحافیوں پہ قاتلانہ حملے ہوئے، صحافی نوکریوں سے نکالے گئے، صحافیوں نے کوڑے کھائے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق بات کہنے سے وہ باز نہیں ہے۔ اس کے باوجود حکومت کا جو مسئلہ تھا، حکومت کو جو مقصد تھا صحافیوں کو خاموش کرانا، وہ جو ہے وہ حل نہیں ہوا۔ اب جب حامد میر صاحب کو ان کے ادارے سے فارغ کیا گیا ہے، ان کی چھٹی کروائی گئی ہے، تو اس پہ بہت سے صحافی جو ہیں وہ جینون صحافی جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب جو ہیں احتجاج کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ معاملہ صرف اظہار یکجہتی سے تک جو ہے وہ محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ صحافیوں کو اس سمت میں اس حوالے سے کوئی عملی قدم جو ہے وہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے۔ جیسے میں نے ایک فہرست بیان کی کہ کم از کم 6 اینکرز کے میں نے نام لیے جو اس عمل سے گزرے ہیں، تو اس فہرست میں کل کو کسی اور کا نام بھی جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے۔ اس موقع پہ کیا حکمت عملی صحافیوں کو، اینکرز کو جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے، وہ اس کی ایک مثال میں یہ دیتا ہوں۔ اسی کتاب میں صفحہ نمبر 58 پہ بتایا گیا ہے کہ آن دسمبر 25 1952 دا ایوننگ ٹائمز، جو بعد میں ٹائمز آف کراچی کہلایا، اس نے فرنٹ پیج پہ جو ہے وہ ایک کارٹون شائع کر دیا جس کی پاداش میں جو ہے 30 دسمبر کو زید سلیری، اس کے اخبار کے پرنٹر اور پبلشر خورشید عالم اور کارٹونسٹ جو تھے، ان تینوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس پہ صحافیوں نے احتجاج کیا، لیکن احتجاج کس طرح کیا؟ بڑا یونیک قسم کا PFUJ نے بھی احتجاج کیا۔ اس پہ 9 جنوری کو پوری جو صحافت سی اس نے 24 گھنٹے کی ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ہڑتال کا مطلب یہ تھا کہ اس روز کوئی اخبار شائع نہیں ہوا۔ ایک دن کے لیے اخبارات نے بطور ہڑتال
چھٹی کی اور اخبار جو ہے وہ شائع نہیں ہوا۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ حامد میر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ تھمنا چاہیے اور آپ واقعی میں حامد میر کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جتنے بھی اینکرز ہیں انہیں مل کر کوئی ڈیسیژن لینا چاہیے، بطور احتجاج انہیں استعفے دے دینے چاہیے، بطور احتجاج انہیں جو ہے کم از کم جتنے دن کے لیے بھی مناسب سمجھیں، لیکن اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی طے کرنی چاہیے کہ جس طرح 1952 میں اخبارات نے بطور احتجاج ایک دن کا ناغہ کیا تھا، ایک دن کی ہڑتال کی تھی، اسی طرح اینکرز بھی جو ہے وہ کم از کم بطور احتجاج ایک دن کے لیے ہی جو ہے وہ پروگرام نہ کریں، اور بطور احتجاج جو ہیں وہ پروگرام چھوڑ دیں کہ جب تک حامد میر صاحب کو ان کی اصطلاحات واپس نہیں کی جاتی ہم پروگرام جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔